السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شفیع بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم روحانی یوٹیوب چینل۔ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا میں ان کا تہ دل سے مشکور، اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، جیسے میری نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے۔ ساتھیوں، آج جو عمل ہے وہ چیل کاف منسوب حضرت پیران پیر دستگیر بادشاہ سے، کہ یہ اشعار جو ہیں یہ ان سے ہیں۔ ہم اس کے اوپر نہیں جاتے کہ ہم اس کی بحث کریں کہ یہ اپنا کب، کیسے اور کہاں سے مستند روایتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آج ہم اس سے صرف اور صرف ایک چھوٹا سا کام، جنات کی حاضری کا۔ تو ویسے تو چیل کاف سے سینکڑوں کام لیے جاتے ہیں اور سینکڑوں کام ہر عامل لیتا ہے، درجنوں۔ تو عام بندہ جس نے چیل کاف کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے وہ لے سکتا ہے، اور جو خاص الخاص عامل ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرح، تو وہ تو اس سے سینکڑوں کام لے سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کے ہر کام جو ہے وہ چیل کاف سے لیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پیران پیر دستگیر بادشاہ کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے جنات کے قبائل میں۔ جو بھی قبیلے ہوں جنات کے، وہ سارا 100% احترام کرتے ہیں پیران پیر دستگیر بادشاہ کا۔ اب آتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ عمل کچھ یوں ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس عمل میں خوف بہت آتا ہے۔ کمزور لوگ اس عمل کو نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس عمل میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک سانپ آ کر ڈرانے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے یوں ایک مصنوعی اپنا منظر نظر آئے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں لوگوں کو اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے، اور یوں لگے گا آپ کو کہ آس پاس آپ کے، جہاں آپ کے حصار کے آس پاس صرف اور صرف آگی اور شعلیں۔ مگر آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ حصار کے اندر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار وہی جو میں نے بتایا ہے حاضری کے لیے، آیت الکرسی والا، سورہ مزمل والا، یہ اپنا چاروں کل، اس والا حصار تو بہترین ہے۔ اور کیونکہ حصار کے اندر مگر آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ حصار کے اندر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ سب آپ کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ دل میں یہ سوچیں کہ یہ سب بکواس ہے، کیونکہ آپ اگر ڈر گئے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے بھائی، اور پھر آپ رجت کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس آپ عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ یہ عمل میں کر سکتا ہوں یا نہیں، پھر اس عمل کو ہاتھ لگائیں۔ جو بھی اس عمل کو کرے وہ اس بندے ناچیز کے لیے دعائے خیر ضرور کرے۔ عمل اس طرح ہے کہ سورہ جن کی پہلی 4 آیات ہیں، پہلے 101 بار چیل کاف پڑھیں، پھر صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر آپ نے سورہ جن کی 4 آیات جو ہیں وہ 101 مرتبہ ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کے اس کے لوازمات بتا دوں کہ کون کس دن کس طریقے سے کرے۔ عروج ماہ نوچندی جمعرات کو یا اتوار کو بعد نماز عشاء شروع کریں، اور پہلے 14 دن کمر در اقرب نہ ہو، یہ ذہن میں رہے۔ اپنا لباس دوران عمل صرف سفید ہونا چاہیے، جب عمل کریں پھر اتار کر رکھ دیں۔ لوگوں سے میل جول بہت کم کرنا ہے، اور ہر ٹائم پاک صاف رہنا ہے۔ دل میں کسی کی برائی نہیں کرنی۔ پڑھائی کے دوران اگربتیاں اور بخور ہو جائے تو بہت بہترین ہے، مگر آج کل بخور بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم سادی سی اگربتی ہر قسم کے بخور کی ملتی ہے، اگر وہ ہم جلا لیں تو بہترین ہے۔ ہر روز اپنا منہ مشرق کی طرف رکھنا ہے۔ اپنے گرد مضبوط حصار کر کے عمل کریں، اور اپنے پاس کھلا چاقو اور ایک لوٹا پانی کا ضرور رکھیں۔ جیسے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر آپ نے وضو کر لینا ہے اس لوٹے والے پانی سے۔ دوران عمل بدبودار اشیاء جو بھی ہیں ان سے پرہیز کریں۔ بہتر ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے 2 3 4 دن قبل ایک دن درود پاک اپنے نام میں والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں، اور اگر اتنے اعداد کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھیں تو پھر بہترین ہو جائے گا۔ ایک دن آپ درود پاک پڑھ لیں، دوسرے دن سورہ اخلاص پڑھ لیں، تیسرے دن آپ استغفار پڑھ لیں۔ اور ایک دن عمل کرنے سے پہلے آپ نے حسب توفیق 7 رنگ کی مٹھائیاں غریب بچوں میں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں مسکین، ان میں آپ نے بانٹ دیں۔ دوران عمل جو مشاہدات ہوں اس کا ذکر کسی سے نہ کریں سوائے مجھے،
مجھے بتا دیا کریں کہ بھائی یہ چیزیں نظر آئیں، اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو روزانہ 101 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے سورہ جن کی آیتوں کو 1100 بار بھریں پھر تو زبردست آ جائے گا، انتہائی زبردست ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ ہر روز آپ کو لازم ہے عمل کرنے والے کو کہ وہ غسل تازہ کرے، یا غسل تازہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو تازہ کرے۔ خلاف شرعی امور میں کوئی وہ چیزیں مدد نہیں دیں گی۔ آخری دن جا کر حاضری مکمل ہوگی تو پورے ہوش و حواس میں رہ کر عہد و پیمان لیں۔ ایسا نہ ہو کہ عہد و پیمان لیتے ہوئے آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جتنے مدت آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جس سے رکھنا چاہیں وہ بھی اسی وقت طے کر لیں۔ مسخر ہونے کی کوئی نشانی نہیں۔ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں، کوئی ایسا طریقہ طے نہ کریں کہ بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ 40ویں دن ایک چیز حاضر ہوگی۔ جب تک آپ اپنی پڑھائی مکمل نہ کریں اس سے بات نہیں کرنی۔ پھر جب اپنے لیے یا دوسروں کے کام میں مدد کے لیے عمل کریں تو تنہائی میں کریں۔ اس عمل میں قوت اور تحفظ رہتا ہے۔ اب کن لوگوں کے لیے یہ نہ کریں؟ کوئی بھی لوگ، وہ ایسے لوگ جن کے دل کمزور ہوں اور بزدل ہوں، وہ یہ عمل ہرگز نہ کریں، کیونکہ عمل کے دوران بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ لہٰذا اس کو وہی لوگ کریں جو مضبوط قوت ارادی اور بہت بڑے دل کے مالک ہوں۔ ایسے لوگ جو کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوں جیسے مرگی، سکتہ، بواسیر وغیرہ، عمل نہ کریں۔ اور کوئی خاص جس بیماری میں مبتلا ہے وہ لوگ بھی اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ 40 روز تک مکمل پریس کرنا ہوگا۔ خواتین بھی اس عمل کو نہ کریں۔ دوران عمل اگر آیام ہو گئے تو عمل بیکار ہو جائے گا اور آپ کی رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھائی کسی بھی اپنے استاد کامل، جو آپ کا کامل استاد ہو، اس سے اجازت لیں تو آپ اپنے مرشد کامل سے، اگر مرشد کامل نہیں ہے تو آپ کا اپنے علاقے کا کوئی جو استاد ہو، آپ کم از کم اس سے اجازت لے لیں۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کامل مرشد یا کسی اچھے کامل استاد سے اجازت لے لیں، ورنہ رجت کا خطرہ ہوگا۔ جن ساتھیوں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔